ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام سے لو لگائے رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک سلسلہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچا جو ملاقات امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات پر مشتمل تھا، اور اب ہم علامات ظہور مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے موضوع کو شروع کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ تمہیدی گفتگو آج آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ جہاں تک اس موضوع کا تعلق ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو کہ غیبت میں موجود ہیں اور ان کے ظہور سے متعلقہ یعنی قبل ظہور جو واقعات پیش آنے والے ہیں، ان کو پہلے سے جن روایات میں بیان کیا گیا ان علامات کو علامات ظہور مہدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے کچھ بنیادی باتیں اگر ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں تو آگے پیش کی جانے والی ساری روایات کو سمجھنا کسی قدر آسان ہو جائے گا۔ ان میں سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جب بھی روایات کے اندر اب جو علماء نے نقل کیا میں ان کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ اس حوالے سے غیر صافی گلپائگانی کی کتاب منتخب الاثر بہترین کتابوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے دیگر بڑے بڑے علماء نے کام کیا، اور اگر موجودہ دور میں دیکھا جائے تو علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب بھی علامات ظہور مہدی کے نام سے مارکیٹ میں موجود ہے۔ بس یہ تمام علماء نے جس طریقے سے اس موضوع کو لکھا اور بیان کیا، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جب علامات ظہور مہدی کی روایات کو دیکھا جاتا ہے تو دو چیزیں نظر آتی ہیں جو جس طریقے سے علماء نے نقل کیا کہ کچھ علامتیں روایات میں ایسی بیان ہوئی ہیں کہ جو چاہے وہ اہل سنت کے منابع سے نقل ہوئی ہوں چاہے اہل تشیع کے منابع سے نقل ہوئی ہوں، ان دونوں میں روایات دو طریقے سے علامات بیان کرتی ہیں۔ ایک ان علامات کا تذکرہ ہے کہ جو قیامت کے آنے کی علامت ہیں، یعنی قیامت سے پہلے کیا کیا واقعات رونما ہونے والے ہیں، اور کچھ علامتیں ایسی ہیں جو ظہور مہدی سے قبل ہونے والے واقعات پر دلالت کرتی ہیں۔ تو یہ ایک عمومی عنصر ہے جو روایات میں پایا جاتا ہے، اور عام طور پہ ایک عام آدمی جب بعض روایات کو سنتا یا دیکھتا ہے کسی کتاب میں تو ان دونوں میں بعض اوقات فرق نہیں ہوتا۔ خاص طور پر اہل سنت کی روایات کے اندر مختلف انداز سے جو تعبیرات استعمال ہوئی ہیں، بہرحال اس کے اندر یہ ڈفرینشیٹ کرنا اور ان دونوں میں فرق رکھنے سے بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ خود ہمارے یعنی شیعہ علماء نے ان روایات پر کام کیا اور ان کی تفصیلات بیان کی، اور ان کے حوالے سے اپنے تمام تر ان نظریات کو اور ان کی وضاحتوں کو پیش کیا کہ کیا ان علامتوں کو کس انداز سے اور کس ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے، اور ان علامتوں کا مطلب کیا ہے، اور اس کا تعلق کس زمانے سے ہے۔ تو جہاں جہاں تک علماء نے کوششیں کی اس حوالے سے ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا۔ بس ایک چیز یہ ہوئی۔ دوسرا، اگر ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں کہ علامات ظہور مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات کریں جو کہ ہمارا موضوع ہے، تو اس کے اندر بھی دو طرح کی علامات ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جو جن کا تعلق فقط اور فقط امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ذات مبارک سے ہے۔ مثلا کہ امام کا ظہور سے قبل کیا ہوگا، کئی علامت بنے گی کہ تلوار آپ سے گفتگو کرے گی، پرچم خود بخود کھل جائے گا، وہ علامت ظہور مہدی بنے گا۔ یہ اسی طریقے سے جو امام سے متعلقہ علامات ہیں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ بس یہ خاص ہو گئی سرکار حجت امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ساتھ، اور کچھ ہیں جو عمومی طور پر ان حالات کا بیان کرتی ہیں کہ جن حالات کو اور جن واقعات کو کلی طور پر اس زمانے میں دیکھا جائے گا، اور اس زمانے کے اندر ان تمام چیزوں سے متعلقہ جو حالات و واقعات ہوں گے اس وقت ان روایات کے اندر بیان کیا گیا۔ اب اس کے اندر دو چیزیں کہ وہ جو حالات بیان ہوئے ان حالات کے اندر یا تو ایسے حالات کا بیان ہے کہ جو عمومی طور پر ایک پورے معاشرے کے اندر، عمومی طور پر پوری سیاست دنیا کے اندر یا پوری دنیا کے اندر معاشی حالات کے اعتبار سے یا دینی افکارات کے اعتبار سے یا لادینیت کے اعتبار سے ایک عمومی بیان ہے، کلی بیان ہے، جس کے اندر بیان کیا گیا کہ ان حالات کے بعد امام کا ظہور ہوگا۔ اب وہ ہیں کلی حالات۔
اب اس کے اندر کسی خاص اسپیسیفک ایریا کا تذکرہ، خاص قوم کا تذکرہ، خاص کسی فرد کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ ایک عمومی حالات کا بیان ہے کہ یہ ہوگا. اب دنیا میں کس قدر، کتنا، زیادہ، کم، یہ تمام چیزوں کا بیان ظاہر ہے بعض روایت میں نہیں ملتا. تو کچھ ہیں عمومی روایات کہ جس کے اندر عمومی حالات بیان کیے گئے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ واضح بھی ہو گیا کچھ ہیں خصوصی حالات. مثلا روایات کے اندر تذکرہ ہے کہ شام میں کیا ہوگا، عراق میں کیا ہوگا، عرب کی سرزمین پہ حجاز پہ کیا ہوگا، فلاں مثال کے طور پہ علاقے میں کیا ہوگا، فلاں مثال کے طور پہ علاقے کے اندر کیا حالات پیش آئیں گے. تو یہ روایات ہیں کہ جو خاص ان چیزوں سے متعلقہ ہیں کہ جو کسی خاص علاقے، کسی خاص قوم سے متعلق. بعض خاندانوں کا تذکرہ ہے، بعض اقوام کا تذکرہ ہے کہ اس قوم کے اندر، اس خاندان کے اندر یہ مسئلہ یا یہ چیز ظاہر ہوگی، یا اس صنف کے اندر مثلا یہ ظاہر ہوگی، یا فلاں طبقہ جو معاشرے کا طبقہ ہے اس کے اندر یہ چیز ظاہر ہوگی. مثال کے طور پہ جیسے جغرافیائی خطے، کسی بھی علاقے کے بارے میں یہ تذکرہ ملتا ہے. یہ ہو گئی خاص روایات کے جو علامات ظہور مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ذکر کی جاتی ہیں. یہ خلاصہ اگر آپ کے ذہن میں رہے تو اس کے حوالے سے چند باتیں میں اور آپ کی خدمت میں اگلی گفتگو میں پیش کروں گا. پھر ہم ان روایات کا سلسلہ شروع کریں گے کہ ان روایات کو کیسے بیان کیا گیا ہے اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو کس حوالے سے ہمارے سامنے واضح کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. امام سے لو لگائے رکھنا